الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ جانور پیدا ہوئے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور معزز علماء کرام اور میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نعمتوں پر شکر کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، شکر کا جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹے موٹے احسانات کا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو پھر محسن حقیقی کا شکریہ ادا کرنا کیا ہم پر لازم نہیں ہے کہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، اگر سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، ساری خشکی کاغذ بن جائے، سارے انسان کاتب بن جائیں، تب بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ محسن حقیقی جس نے کائنات کو تخلیق کیا، چاند سورج ستاروں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، سورج ہمارے لیے توانائی فراہم کرتا ہے، چاند کی کرنیں ہمارے لیے ہیں، ستاروں کی کہکشاں ہمارے لیے ہے، پھولوں کا حسن ہمارے لیے ہے، فضاؤں کی وسعتیں ہمارے لیے ہیں، طیور کی خوش الحانیاں ہمارے لیے ہیں، دریاؤں کا بہاؤ ہمارے لیے ہے، سمندروں کے بہاؤ ہمارے لیے ہے، اور جانوروں کی پشت ہمارے لیے ہے، ان کا گوشت ہمارے لیے ہے۔ جس ذات نے ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا کیا ہم پر واجب نہیں ہے؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ آنکھوں کو بینائی کس نے دی، کانوں کو سنوائی کس نے عطا کی، زبان میں گویائی کس نے رکھی، ہاتھوں کا لمس، عقل کا نور، چلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون دے سکتا ہے؟ آپ سوچتے جائیے، گنتے جائیے، لکھتے جائیے، آپ سوچتے سوچتے، گنتے گنتے تھک جائیں گے، مگر منعم حقیقی کی نعمتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ جب نعمتوں کا احساس ہوگا تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، جب دل میں جذبہ پیدا ہوگا تو زبان اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی، جب زبان شکر ادا کرے گی مزید نعمتوں کی بارش ہوگی۔ حقیقت میں شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرے میں داخل ہے، ساری باتیں شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرنا حقیقت میں شکر ہے۔ دولت مند اپنی دولت کا کچھ حصہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ دولت کی نعمت کا شکر ہے۔ طاقتور کمزوروں کی امداد و اعانت کرتا ہے تو یہ قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے۔ صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیلیں ہیں۔ شکر کے جذبے کو کبھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اور پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام حمد ہے۔ اس کے مطالبہ سے پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔
سامعین محترم، عطا بن ابی رباح اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے عطا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر ان کو رزق کی تھوڑی سی تنگی پہنچے تو یہ فوراً محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، مگر میں فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کے شکوے شکایتیں بیان نہیں کرتا۔ رابعہ بصریہ یہ ایک نیک خاتون تھی، ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی، ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا، اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، وہ کہنے لگا جی میری عمر 30 سال ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصریہ فرمانے لگی 30 سال تک آپ کے سر میں درد نہیں ہوا، آپ نے شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی، تجھے پہلی مرتبہ درد ہوا ہے تو تو نے شکوے شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، شمار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ایک نعمت میں لاکھوں نعمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسان کے دماغ کو پورے جسم سے ایک سیکنڈ میں 1 لاکھ اطلاعات ملتی رہتی ہیں اور دماغ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ دماغ کا سلامت رہنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جو 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ اطلاعات کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے ریاضی دانوں سے ذرا پوچھئے کہ 24 گھنٹوں میں دماغ کو کتنی معلومات ملتی ہیں، حساب کرنے والوں کے پیمانے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی اس ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں ذرا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تصور تو کریں۔ تھوک ایسی نعمت ہے جس کو ہم نعمت تصور ہی نہیں کرتے۔ ایک عالم فرماتے ہیں مجھے ایک آدمی ملا، اس کا منہ تھوک پیدا نہیں کرتا تھا، جب وہ بات کرتا تو اس کی زبان اس کے تالوں سے جڑ جاتی تھی، اس کے پاس ایک پانی کی بوتل تھی، ہر 5 منٹ بعد وہ پانی کے چند قطرے منہ میں ڈالتا پھر بات کرتا۔ ایک ایسا شخص بھی ملا جس کا منہ تھوک زیادہ پیدا کرتا تھا، ہر 5 منٹ بعد وہ مجلس سے اٹھ کر تھوکنے جاتا۔ اب سوچئے تھوک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پیدا نہ ہو انسان بات نہ کر سکے، زیادہ پیدا ہو تو انسان مجلس میں نہ بیٹھ سکے۔ میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کروں۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی آنکھ کا پپوتا کٹ گیا، چند دنوں کے بعد زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھ کی بینی دھندلی ہو جاتی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہوا میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، آنکھوں پر جا کے جم جاتے ہیں، اس لیے آپ کو بار بار آنکھ دھونا پڑے گی۔ چنانچہ اسے ہر 2 گھنٹوں بعد آنکھ دھونا پڑتی۔ جب وہ بار بار آنکھ دھونے لگا تو اس کے رخسار پر زخم بن گیا، اس کے بعد پانی لگنے سے اس کو جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ بہت بڑا پریشان ہوا، بہت رویا، ڈاکٹروں سے کہا اس کا کوئی حل نہیں، مگر ڈاکٹروں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کا پردہ بنایا ہے، اور یہ پردہ یہ وائپر ہے جو انسان کی آنکھ کی سکرین کو خود بخود صاف کرتا رہتا ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کی پلک خود بخود جھپک رہی ہوتی ہے اور انسان کی آنکھ کی سکرین کو صاف کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کی بات کی سن کر وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ، آنکھوں کی پلکوں کا جھپکنا بھی تیری کتنی بڑی نعمت ہے۔ سامعین محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مالدار آدمی ملا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ پاک مجھے بہت زیادہ مال عطا فرماتے ہیں جسے گننے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میری عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بقدر ضرورت مال دے دیا کریں تاکہ گننے میں اور تنگی وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے،
ایک اور آدمی ملا جو بہت تنگ دست اور غریب تھا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ ریت اکٹھی کر کے اس نے اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے میری عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تن کا لباس اور 2 وقت کا کھانا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس مالدار آدمی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے سے کہو کہ میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کیے کر۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس پر شکر ادا نہ کروں؟ فوراً سجدے میں گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کے مال میں کمی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا۔ پھر اس غریب آدمی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے سے کہو کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کر۔ اس نے کہا کون سی نعمتیں؟ کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ ابھی اس نے اتنی بات کی کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس کے سطر سے ریت کو بھی اڑا کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسے بتا دو کہ یہ جو ریت تھی یہ بھی میرے حکم کے تابع تھی، تیری ناشکری نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ سامعین محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مانگنے والا آیا، اس نے صدا لگی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے خیرات دے دو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، آپ پھر بھی مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 کان دیے ہیں، ان میں سے ایک کاٹ کر مجھے دے دو اور مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو۔ اس نے کہا ایک کان کے ساتھ میں کس کام کروں گا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے پاس 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے ایک نکال کر مجھے دے دو، مجھ سے اتنی قیمت لے لو۔ اس نے کہا ایک آنکھ کے ساتھ میں کس کام کروں گا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی طرح تیرے پاس 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ان میں سے ایک ایک کاٹ کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ساتھ میں کس کام کروں گا؟ اسی پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں 30 کروڑ اعضاء پیدا کیے ہیں اور ایک آدمی کے 30 کروڑ اعضاء کی قیمت اربوں کھرب روپے بنتی ہے اور تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیے جائے وہ ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو۔ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات شریک ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات شریک ہو جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بسم اللہ کے 4 کلمے ہیں، انسانوں کے 4 طرح کے گناہ ہیں، ایک وہ گناہ جو دن کو کیے جاتے ہیں، ایک وہ گناہ جو رات کو کیے جاتے ہیں، ایک وہ گناہ جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام کے آخر میں الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ الحمدللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، آپ جس سے بھی چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب ہے مہربان کتنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔